غزہ اور لبنان میں ہونے والی جنگ اور اسرائیل میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کارروائیوں کے نتیجے میں اکتوبر کے مہینے میں اسرائیل کو بھاری جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ رواں سال کا سب سے زیادہ مہلک مہینہ رہا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ اور لبنان میں ہونے والی زمینی جنگ، ڈرون اور راکٹ حملوں اور اسرائیل کے اندر فلسطینی مزاحمت کاروں کی کارروائیوں کے نتیجے میں اکتوبر کے مہینے میں فوج اور پولیس کے اہلکاروں اور شہریوں سمیت 88 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ جنوبی لبنان میں جاری زمینی آپریشن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 37 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں مجموعی طور پر 19 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اسرائیلی فوجی حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ غزہ میں ایک اسرائیلی قیدی کی ہلاکت کی بھی تصدیق ہوئی۔ اسرائیل پر ہونے والے ڈرون اور میزائل حملوں میں مجموعی طور پر 19 افراد مارے گئے۔ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے فلسطینی ریاست کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، سعودی عرب نے واضح کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفادات میں بھی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کو واضح پیغام دے دیا ہے، علاقائی امن کے لیے مزید تصادم سے بچنا ضروری ہے اور ایران بھی سمجھتا ہے کہ کشیدگی اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ شمالی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملوں میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں ایک صحافی بھی شامل۔ غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 183 ہو گئی۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے نصیرات میں گھروں پر شدید بمباری کی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں کثیر منزلہ 2 عمارتوں کو نشانہ بنایا جہاں 170 افراد پناہ گزین تھے۔ کثیر منزلہ عمارتوں پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حملے کے بعد امداد کے لیے پہنچنے والوں پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ غزہ سٹی میں ایک صحافی بھی شہید ہو گیا۔ مارے گئے صحافیوں کی تعداد 183 ہو گئی۔ اسرائیلی محاصرے اور حملے کے باعث شمالی غزہ کے علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سول ڈیفنس ریسکیو دوسرا کوئی امدادی ادارہ موجود نہیں ہے۔ نیب غزہ حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ، فرانس اور برطانیہ غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ گزشتہ اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، بمباری سے بالبک اور ہرمل میں 52 شہری شہید، 72 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا جوابی وار 2 شہروں پر راکٹ برسا دیے۔ متعدد علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے، کئی اسرائیلی شہری زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل نے 10 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 42 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 52 افراد شہید اور 72 زخمی ہوئے ہیں۔ وسطی اسرائیل میں لبنان سے کیے گئے راکٹ حملے سے 11 افراد زخمی ہو گئے اور متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان سے 3 راکٹ اسرائیلی علاقے میں گرے۔ اس دوران اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سائرن بجنے لگے۔ لبنانی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ لبنان شام سرحد اسرائیلی حملے کے بعد دوبارہ مکمل بند کر دی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ بھی لبنان شام سرحد کو اسرائیلی حملے کے بعد بند کیا گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے لبنان میں اسرائیلی فوج کی طرف سے ہیلتھ ورکرز پر مسلسل حملوں اور طبی سہولیات کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈسٹرائزر B-52 بمبار طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تعیناتی مشرق وسطیٰ میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہازوں ماہ کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے۔